اگر کوئی مسلمان جس کے اوپر حج فرض ہو اور وہ فرض حج ادا نہ کرے، 60 سال کی اس کی عمر ہو جائے، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی عیسائی ہو کے مرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحمت للعالمین، کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کرے۔ اب حاجی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کی مغفرت کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ اور تمہارا کنکری مارنا، تو ہر کنکری پر وہ ایک اتنا بڑا گناہ معاف ہوتا ہے، اگر معاف نہ کیا جاتا تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جاتا۔ اور تمہارا قربانی کرنا وہ تمہارے لیے ثواب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور ہر سر کا حلق کروانا، منڈوانا، تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی اور ایک گناہ کی معافی ہے۔ کہ کوئی حاجی غریب اور تنگ دست بالکل نہیں ہوتا، جتنا مال یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے حج میں یا عمرے میں، اللہ تعالیٰ واپس عطا فرما دیتے ہیں۔ 4 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا حج قبول نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 40 حج کی۔ پہلے تو دماغ سے یہ نکال دیں بت کہ حج پیسوں سے ہوتا ہے۔ جس کے دماغ میں یہ ہے نا کہ حج پیسوں سے ہوتا ہے، وہ نہیں جائے گا بغیر پیسوں کے، اس کا دماغ ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے پیسوں سے ہوگا، پھر پیسے ہوں گے تو جائے گا۔ جو اس دماغ کو سیدھا کرے نا، ٹھیک کرے اپنے آپ کو کہ بھئی پیسوں سے نہیں ہوتا، بلاوے سے ہوتا ہے، اللہ مہربانی فرماتے ہیں تب ہوتا ہے، تو دماغ سے نکالے گا نا کہ پیسوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ بلا لیں گے۔ ایک نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی، حج کر کے آیا، اور روزانہ بلا ناغہ 2 رکعت صلاۃ شکر پورا سال اس کے بعد وہ پڑھتا رہا، اللہ نے اگلے سال بلا لیا، اس کے بعد پھر اگلے سال بلا لیا، پھر اگلے سال 7 حج اس نے لگاتار کیے، نان اسٹاپ۔ آج کل سرکاری طور پر جو حج کی اسکیم ہے اس کی درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں، تو یہ وہ وقت ہے کہ جن کے پاس اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، مالی اعتبار سے صحت بھی ہے، آنے جانے کی سہولت بھی ہے، تو وہ حضرات فوری طور پر حج کے لیے تیاریاں کریں۔ ابھی ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ایسا طبقہ موجود ہے جن کے پاس وسائل ہیں، تھوڑی سی ہمت دلانے کی، ترغیب دینے کی بات ہے۔ جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، تھوڑی سی محبت سے ان سے بات کر لی جائے، انہیں سمجھا دیا جائے، تو انشاءاللہ وہ ارادہ کر لیں گے اور یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں بدن بھی، مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے۔ مالی طور پر بھی انسان کو خوب مال خرچ کرنا ہوتا ہے، جسمانی طور پر خوب ہمت اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ جسمانی مشقت کی وجہ سے مشاہدے میں یہ آتا ہے کہ جوانی میں حج کرنا، صحت کے عالم میں حج کرنا زیادہ آسان ہے۔ تاہم اللہ رب العزت کی رحمت ایسے ہے، حج میں اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے ہوتی ہے کہ ہم نے اپاہج، بوڑھے، معذور لوگوں کو بھی دیکھا جو حج کے ارکان ادا کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے شوق سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان جس کے اوپر حج فرض ہو اور وہ فرض حج ادا نہ کرے، 60 سال کی اس کی عمر ہو جائے، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی عیسائی ہو کے مرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحمت للعالمین، کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کرے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ کل ایک خاتون کا فون آیا، واٹس ایپ، فون سے مراد واٹس ایپ پہ ریکارڈنگ تھی، کہنے لگی کہ حضرت دعا کریں، حج فرض تو ہو چکا ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، تو ذرا چند سال بعد بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر میں چلی جاؤں گی۔ تو میں نے جواب یہ دیا کہ ابھی جائیں یا چند سال بعد جائیں یا 10-20 سال بعد جائیں، جب بھی جانا ہے کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی ہوگی۔ آج بچے چھوٹے ہیں، 5 سال بعد بچے بڑے ہوں گے تو بچوں کے مسائل بھی بڑھیں گے، پھر بچوں کی اور عمر بڑھے گی، تعلیم بڑھے گی، شادیاں ہوں گی، تو اور ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، ذمہ داریاں کم تو نہیں ہوتی۔ تو ایک یہ لوگوں کو معاملہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ جی ابھی تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تو حج پہ کیسے چلے جائیں؟ بھئی بیٹی کی شادی الگ معاملہ ہے، حج الگ معاملہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دی ہیں تو بیٹی کی شادی ہو یا نہ ہو، اللہ کرے گا ہوگی انشاءاللہ، لیکن حج تو کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس پیسے کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے حج ان پر لازم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے کی وجہ سے کہ یہ میں نے جہیز کے لیے رکھیں، یہ میں نے فلانی چیز کے لیے رکھیں، یہ فلانی چیز کے لیے رکھیں، تو میں حج نہیں کروں گا۔ حج فرض ہے،
اس کے بغیر ادائیگی نہیں، جن کے پاس مال موجود ہے ان لوگوں کے لیے اس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اور اس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ دل تو یہ کرتا ہے کہ بار بار انسان حج پہ جائے۔ اب چند احادیث سنائی جائیں گی جس میں آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز جن کا تو حج فرض ہے شوق بیدار ہوگا، جانے کی خوشی ہوگی، خواہش ہوگی، اور جو فرض ادا کر چکے ان کو دوبارہ کی خواہش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ بار بار بلائے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ جی جناب، وہ تعمیر نو تھی، اصلی تعمیر وہ نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، انسانوں میں سے فرشتوں نے پہلے کی، ان کے بعد آدم علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تو دعا مانگی، یہ ہم سب کو معلوم ہے، ایسا ہی ہے نا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کی تو کیا انہوں نے بھی دعا مانگی تھی کہ نہیں؟ اس کا ذکر کہیں نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے دعا مانگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر نو مکمل کی تب بھی دعا مانگی۔ بیت المقدس بھی آدم علیہ السلام نے بنایا تھا پہلے، جیسے بیت اللہ شریف بنا، دونوں کی تعمیر میں 40 سال کا فرق ہے آپس میں۔ تو اخبار مکہ کی پہلی جلد میں عثمان بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ میں سے عرض کیا، اللہ مزدور کو اجرت تو ملتی ہے نا، مزدور کو مزدوری تو ملتی ہے، مزدوری کر لی ہے، اب بتائیے میرے لیے کیا ہے، آپ کیا مانگتے ہو، آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ جس جنت سے مجھے نکال کے زمین پہ بھیجا ہے وہیں واپس بھیج دے، وہ جگہ چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، دعا مانگی، عرض کیا اللہ مجھے جنت واپس عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم تمہارے بارے میں تو ایسا ہی ہے، تم نے جنت مانگی تو میں دے دی۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا، میری اولاد کو بھی جنت عطا فرما، کہ اے رب جہاں سے مجھے لایا گیا ہے مجھے وہاں واپس بھیج دیجئے۔ فرمایا تمہارے بارے میں تو بات قبول ہو گئی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی، اے میرے رب میری اولاد میں سے جو اس گھر پر آئے اور میری طرح گناہوں کا اقرار کرے، اعتراف کرے، معافی مانگے تو اس کی بھی آپ مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تو ایک روایت تو یہ ہے عثمان بن سعد کی جس میں آدم علیہ السلام کے لیے بھی جنت کی دعا قبول ہوئی، اور اولاد آدم جو وہاں جا کے توبہ طائب ہو، معافی مانگے، زندگی کے ٹریک کو رخ پہ لے آئے، صحیح رخ پہ، تو اس کی بھی مغفرت۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب کہا اللہ میری اور میری اولاد کی مغفرت، تو اللہ پاک نے فرمایا جہاں تک بات ہے تمہاری تو مغفرت ہو گئی، تمہاری اولادوں میں سے جو اس گھر کی زیارت کرے گا، حج کرے گا، عمرہ کرے گا، شرک سے پاک ہوگا، اس کی بھی مغفرت ہوگی۔ تو اتنی بڑی سعادت اگر 10-12 لاکھ روپے میں کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ بھئی میری مغفرت کے فیصلے آسمانوں سے جاری ہو گئے، تو یہ کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی قیمت نہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا عرض کیا ہاتھ دیجئے، ہاتھ دیا، اور بیعت کرنے لگے تو عرض کیا یا رسول اللہ بیعت تو تیار ہوں لیکن یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا میرے گناہ پرانے معاف ہو جائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام سے پہلے کے گناہ اللہ تعالیٰ، اسلام جب انسان قبول کرتا ہے تو پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، ہجرت ایک ایسی نیکی ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاجیوں کے لیے انعام ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حج کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، اور جس کے حق میں حاجی دعا کرے گا اللہ وہ دعا بھی قبول فرمائیں گے۔ اور ایک دعا تو نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگی، بڑی خوبصورت۔ دیکھیں میں دعا مانگوں، آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ قبول ہوگی، لیکن پھر بھی گارنٹی تو نہیں نا، کچھ خطرہ ہو سکتا ہے شاید قبول نہ ہو، یہاں نہ ہو وہاں قبول ہو۔ لیکن جو دعا زبان نبوت سے نکلی ہو وہ قبول کیوں نہ ہوگی؟ وہ تو لازمی قبول ہوگی۔
اب حاجی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کی مغفرت کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی نعمت ہے، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے دعا مانگے اس کی بھی۔ اب اگر حج پہ کوئی گیا ہوا ہے، میدان عرفہ میں کسی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تو اس کی دعا پہ اس ٹائم تو پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا لوگوں حج فرض ہو گیا ہے تو بس حج کرو۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھ لیا کیا ہر سال؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اگر میں کہہ دیتا ہاں تو سب پہ ہر سال واجب ہو جانا تھا، فرض ہو جانا تھا، مشکل میں پڑ جاتے۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جتنی بات بتائی گئی اس کو سن لو، زیادہ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ہر سال حج کرنا واجب یا ضروری ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے بعد نفل ہے۔ حج مبرور، اس کا بدلہ کیا ہے؟ لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ حج مبرور عطا فرمائے۔ جتنے حج کرنے والے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو حج مبرور عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ سب سے پہلے عبادت۔ یہ بھی اخبار مکہ کی روایت ہے، محمد بن منکدر کی روایت ہے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کے بعد سب سے پہلا کام اور عمل جو آدم علیہ السلام نے کیا وہ خانہ کعبہ کا طواف تھا، بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ اس کے بعد ملائکہ سے، فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو دعا دی، اے آدم اللہ آپ کو حج مبرور عطا فرمائے۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور کی بہت ساری علامات ہیں۔ پہلی علامت یہ کہ وہ حج مبرور ہوتا ہے جو سیکھ کر صحیح طریقے سے ادا کیا گیا ہو، مکمل طور سے ادا کیا گیا ہو، کوئی ڈنڈی نہ ماری گئی ہو، کوئی گڑبڑ نہ کی گئی ہو، اور کوئی اس میں بڑی غلطی نہ ہوئی ہو۔ یہ اس کی پہلی شرط ہے، حج مبرور کے سنت کے مطابق ادا کیا ہوگا، پہلی بات۔ دوسری شرط کیا ہے حج مبرور کی جو کا پوائنٹ ہے، اس میں دکھاوا، ریاکاری، شہرت کی نیت نہ ہو، ایسے اعمال نہ ہو جس میں پتہ لگے کہ جی یہ لوگوں کو پتہ لگے جی میں حاجی صاحب ہوں۔ تیسری علامت حج مبرور کی، حج مبرور وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ جو حج قبول ہو جائے وہ مبرور۔ لیکن قبول کیسے ہوتا ہے؟ قبولیت کی شان اسی وقت پیدا ہوگی جب حلال مال سے کیا ہو، حرام سے قبول نہیں ہوتا۔ اور قبولیت کے لیے حج کرنے والے کا متقی ہونا بھی اہم ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو گویا کو متقی آدمی حلال مال سے حج کرے گا تو ضرور انشاءاللہ تعالی قبول ہوگا۔ حج مبرور کی چوتھی شرط یا علامت یوں ہے کہ اس پورے حج میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، بد نظری، میوزک اور لڑائی جھگڑا۔ حج عمرے کا سفر ایسا ہے کہ اس میں طبیعت کے اندر سفر، تھکان اور کاموں کی وجہ سے طبیعت کے اندر غصہ آ جاتا ہے اور انسان لڑنے لگتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ حج عمرے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آج کل کے حاجی ایک کام تو ضرور کرتے ہیں، کھانا رج کے ضائع کرتے ہیں، ڈٹ کے ضائع کرتے ہیں، حج مبرور اپنے ہاتھوں سے ڈسٹ بن میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ چاہتے ہی نہیں بیچارے کہ حج مبرور میرے۔ کھانا ضائع کرنا گناہ ہے۔ اور آج کل حج کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اور سارے پرائیویٹ جتنے بھی ہیں تو کھانا ساتھ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں فری کا کھانا ہے، تو حاجی سمجھ لیتے ہیں کھانا فری کا ہے تو اس کا قیامت کے دن حساب بھی نہیں ہونا۔ کھانا فری کا ہے، کوئی رزق ہے اللہ کا دیا ہوا، جہاں مرضی ضائع کرو اس کو۔ تو یہ کوتاہی جو ہے یہ حج مبرور کو ہاتھ سے نکال دیتی ہے۔ حج مبرور کی ایک علامت واپس آنے کے بعد یہ ہے کہ پہلے سے حالات بہتر ہو گئے، نیکی میں آگے بڑھتا ہو۔
حج سے پہلے جتنی نیکیاں کرتا تھا حج کے بعد اس سے آگے آ جائے۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ گناہوں سے پہلے سے زیادہ بچنے کی فکر کرتا ہوں، اور ساتویں علامت یہ ہے کہ حج مبرور کے بعد دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت بڑھ جائے۔ تو یہ علامات بعض ہیں جو حج کرنے والوں کے لیے ہیں، جو حج مبرور چاہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کچھ لوگوں سے ملنے کی دعا کی تھی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہ اے رب میں آپ سے سوال کرتا ہوں میری اولاد میں سے جو کسی کو آپ کا شریک نہ ٹھہرائے اور خانہ کعبہ کا حج کرے، یعنی بیت اللہ شریف کا حج کرے، اس کو جنت میں میری ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے جنت میں میری اس سے ملاقات کروا دیجیے گا۔ حج عمرہ کرنے والے اللہ رب العزت کے مہمان ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے نا تو ہم اس کی ضرورت کے لیے کچھ ضروریات اس کی پوری کرتے ہیں۔ اس کو واش روم چاہیے، کھانا چاہیے، اس کو آرام چاہیے، اس کو کیسی چیز چاہیے اس حساب سے کوشش کا بستر چاہیے، آرام رات کو بھی اگر رہنا ہے اس کے ضروریات کو پورا کرتے ہیں اپنے حساب سے۔ اور حج عمرہ کرنے والے کی خواہشات کو، ضروریات کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پورا کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے حج کرنے والے اللہ کے مہمان، یہ جو دعا کرتے ہیں قبول کی جاتی ہے، یہ مغفرت چاہتے ہیں تو مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے، ابن عبدالرزاق کی روایت ہے کہ جس نے جس مقصد کے لیے حج کیا، چاہے دنیا کا مقصد تھا یا آخرت کا مقصد تھا، اللہ اس مقصد کو پورا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ حج کیا کرو، اس وجہ سے کہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جس طرح پانی گندگی کو دھو دیتی ہے۔ حج کے نا مختلف ارکان ہیں اور ہر عمل کے اوپر بہت عجیب نیکیاں ہیں۔ ذرا اس واقعے کو سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام مینا میں تھے، مینا کی جو مسجد ہے مسجد خیف، اس میں تھے۔ قبیلہ ثقیف اور انصار کے دو شخص آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوال پوچھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہ بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ جی آپ بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کے ارادوں سے نکلو گے، جب تم اپنے گھر سے حج کرنے کے ارادے سے نکلو گے تو تمہاری اونٹنی کا قدم جتنے اٹھیں گے اوپر آئیں گے نیچے آئیں گے، اس کے بدلے نیکی لکھی جائے گی اور گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے غلام کی آزادی کے برابر پاؤ گے۔ صفا مروہ کی سعی کا ثواب 70 غلام کی آزادی کے برابر پاؤ گے۔ وقوف عرفہ، سو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دور دراز کی مسافت طے کر کے پراگندہ حال میرے بندے میرے پاس آئے ہیں، مجھ سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں، پس اگر تمہارے گناہ ریت کے مقدار کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر یا سمندر کے جھاگ کی مانند ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو کہ شمار ہو ہی نہیں سکتا، میں وہ بھی معاف کر دوں۔ اتنی بڑی رحمتوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ چلو کوچ کرو میرے بندے، عرفات سے تم بخشائے جاؤ گے، اور اس کے بعد جس کی تم شفاعت کرو گے اس کے بھی مغفرت کر دوں گا۔ اور تمہارا کنکری مارنا، تو ہر کنکری پر وہ ایک اتنا بڑا گناہ معاف ہوتا ہے، اگر معاف نہ کیا جاتا تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جاتا۔ اور تمہارا قربانی کرنا وہ تمہارے لیے ثواب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور ہر سر کا حلق کروانا، منڈوانا، تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی اور ایک گناہ کی معافی ہے۔ اور طواف زیارت کرنا اس حال میں ہوگا کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ فرشتے آئیں گے تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے کہیں گے اب نئی زندگی شروع کرو، نئے عمل شروع کرو، پچھلے ختم۔ تو حج سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اس طرح سے آتا ہے، جو شخص بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے خواہ حج ہو یا عمرہ، یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگا رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی بڑا سمندر ہو، غوطہ لگائے، اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوتا ہے۔ اور جو قدم اٹھاتا ہے ہر قدم پر 500 نیکیاں ملتی ہیں، 500 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 500 جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور جب طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اور اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے 10 غلاموں کی آزادی کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ حجر اسود کے پاس فرشتے اس کے استقبال میں رہتے ہیں،
اس سے کہتے ہیں اب باقی زندگی بھی نیکی سے گزارتے رہنا، گزشتہ تو معاف ہو گئے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حاجی کی شفاعت قیامت کے دن 70 لوگوں کے بارے میں قبول کی جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ حاجی قیامت کے دن 400 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ حافظ قرآن تو 10 کی کرتا ہے نا، حاجی کے بارے میں آئے 400 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ حافظ قرآن کتنی؟ 10، حاجی 400، اور عالم دین کیوں چپ ہو گئے؟ جتنے مرضی سے کیا مراد؟ وہ کہیں گے 100 لے جاؤ تو 100 دے دیں گے، 1000 کہیں گے تو 1000، جتنے مرضی سے کیا مراد ہے؟ بات آپ نے ٹھیک کہی۔ دیکھیں ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت ایک عالم کو قیامت کے دن اونچی جگہ پہ کھڑا فرمائیں گے، کہیں گے جتنے تمہارے پیچھے چلنے والے تھے ساروں کو لے جاؤ، ساروں کو لے جاؤ، اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کی مانند کیوں نہ۔ تو علماء کا مقام بہت بلند ہے۔ عیسائیوں کی ایک بات آپ کو بتاؤں، جی یہی حکم مستورات کا بھی ہے علماء کا؟ ہاں، عالم ہو یا عالمہ ہو تو علماء کا مقام بڑا بلند ہے۔ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، آج حضرت مولانا یوسف خان صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے ہاں، مسابقہ حفظ القرآن میں تشریف لائے ہوئے تھے، بیان ہوا تو انہوں نے ایک بات بتائی، فرمانے لگے جو عیسائی مستشرقین ہیں نا، عیسائیوں کے وہ لوگ جو دین اسلام پر پوری ریسرچ کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو دین سے بیگانہ بھی کرتے ہیں اور عیسائیت کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی ریسرچ کی تو کہنے لگے کافروں کی ایک ریسرچ ہے مسلمانوں کے بارے میں، اور ہے بڑی اہم، توجہ سے سمجھنے والی ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک ایسی عبادت عطا کی ہے کہ یہ اپنے امام کی، اپنے بڑے کی بات مانتے ہیں، اس کا کہنا مانتے ہیں بلا چون چرا، اور ایک دن میں 5 مرتبہ، یعنی فرض نمازوں میں امام کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ سارے ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ امام رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کے سارے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا جی میں نے ابھی نہیں جانا، میں نے پہلے سجدہ کرنا ہے، میں نے بعد میں رکوع کرنا ہے، سارے چلے جاتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا ہے سارے کھڑے ہوتے ہیں، وہ سجدے میں جاتا ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہ سلام پھیرتا ہے سلام پھیر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہنا ماننے کی، امام کی، امیر کی، بڑے کی اطاعت مسلمانوں کے اندر ایسے کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے، تو یہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ وہ کافر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مسلمان مسجد میں اپنے بڑوں کی بات مان کے، امام کی بات مان کر زندگی گزارتے ہیں، اگر یہ مسجد کے باہر بھی اپنے بڑوں کی بات مان لیں تو دنیا کا نقشہ بدل جائے۔ مسجد میں تو امام کی بات مانتے ہیں، لیکن باہر آ کے ہر ایک خود امام بنا ہوتا ہے کہ جی میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ حجاج کرام دین اور دنیا کی جو دولت اللہ سے مانگیں گے نا، وہاں اللہ دیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حج پہ ہم نے جانا ہے، دنیا نہیں مانگنی، صرف آخرت مانگنی ہے۔ غلط ہے بھائی، دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا اور آخرت کا کوئی مطلب، کوئی حاجت رکھتا ہو اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے اس نیت سے کہ میری فلاں حاجت یا دعا دین کے بارے میں ہو یا دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ جو حج پہ جا رہا ہو اس کو دعاؤں کی درخواست ضرور کہنی چاہیے کہ بھئی میرے لیے دعا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے عمرے کے لیے، نبی علیہ السلام سے ملنے آئے، آپ نے فرمایا اے بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بڑا جا رہا ہے کہ چھوٹا جا رہا ہے، جو جا رہا ہے اس کو دعاؤں کی درخواست کہنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ آپ کے پاس اس بندے کا کیا ثواب ہے آپ کے خزانوں میں جو آپ کے گھر کا طواف کرے، زیارت کرے، یہاں آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہر آنے والے کا جس کے پاس وہ آئے ایک حق ہوتا ہے۔ اے داؤد ان آنے والوں کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں انہیں دنیا میں عافیت عطا کروں اور جب قیامت کے دن مجھ سے ملے تو میں ان کی مغفرت کروں۔ پھر اللہ اپنی شان کے مطابق دیتے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حج کرے اور کوئی نفسانی خواہش، کوئی بری بات بیچ میں نہ ہو، نہ کوئی گناہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتے ہیں جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ جو ایک مرتبہ حج کرتا ہے یہ حج فرض ادا کرتا ہے، جو 2 مرتبہ کرتا ہے
یہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہوتا ہے، اور جو 3 مرتبہ کرتا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو جتنا اللہ موقع عطا فرمائے ضرور کرنا چاہیے۔ حج کے بعد یا عمرے کے بعد جس کا انتقال ہو جائے یہ بہترین وقت ہے۔ بھئی موت تو ہم سب کو آنی ہے، مومن کے لیے موت کا بہترین وقت کون سا ہے؟ حج کے فوراً بعد، عمرے کے فوراً بعد، یا رمضان المبارک کے فوراً بعد۔ حج میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور عمرے میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، رمضان میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ 3 موقع بہترین ہیں کہ جس میں انسان کا انتقال ہو جائے۔ حدیث کے اندر یہ بات بہت جگہ پر آتی ہے، حج اور عمرہ بار بار کرنا گناہوں کو بھی ختم اور فقر مال پیسے کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کوئی حاجی غریب اور تنگ دست بالکل نہیں ہوتا، جتنا مال یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے حج میں یا عمرے میں اللہ تعالیٰ واپس عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا حج کیا کرو امیر ہو جاؤ گے، حج کیا کرو مال میں برکت اور کثرت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، فرمایا حج عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہمان ہوتے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان کو دے دیتے ہیں، وہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اللہ پاک بعد میں اس کا بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے بار بار حج کرنا عمرہ کرنا بری موت سے بچاتا ہے، بار بار حج عمرہ کرنا بری موت سے بچا لیتا ہے۔ جن کے اوپر تو حج فرض ہے ان کو تو چاہیے کہ فوراً جائیں، لیکن جو فرض حج ادا کر چکے ہیں لیکن امیر ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو حج فرض ادا کر چکے ہیں لیکن اللہ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، ان کو چاہیے ہر 5 سال میں ایک دفعہ ضرور جائیں۔ یہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے جسم کو صحت عطا فرمائی، اس کے رزق کو وسیع کیا، 5 سال گزر گئے وہ میری طرف نہیں آیا حج کے لیے، یہ محروم شخص ہے۔ ہر سال حج کرنا یہ ضروری نہیں ہے، امیروں کے لیے کیا ہے 5 سال میں ایک دفعہ حج کر لیں، اگر کوئی ہر سال کرتا تو منع بھی نہیں ہے، لیکن کوئی 10 سال بھی نہیں کرتا تو یہ بات جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ قرب قیامت میں 4 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا حج قبول نہیں ہوگا۔ امت کے مالدار لوگ، پیسے والے لوگ، وہ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے، فرانس نہیں گئے، پیرس نہیں گئے، UK نہیں گئے، چلو بھائی حج کر لیا۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ 4 طریقے کے لوگ ہوں گے ان کا حج قبول نہیں ہوگا۔ ایک امت کے مالدار لوگ جو سیر و تفریح کی نیت سے حج کریں گے، اور آج وزارت حج کو تبدیل کر کے ٹورزم بنا دیا گیا ہے۔ حج عمرہ اب عبادت سے اس کی کیٹیگری سے نکال دیا گیا، اب یہ ٹورزم ہے وہاں پہ باقاعدہ۔ اب جیسے اس سال سرکاری حج کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں نا، درخواستیں جمع ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، تو پہلی دفعہ یہ قانون بنا ہے کہ عورت بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے۔ تو تباہیاں تو بڑھ رہی ہیں، ہمیں ضرورت ہے تقوی اختیار کرنے کی، علماء کے ساتھ رہنے کی۔ 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوگا۔ ایک وہ امیر لوگ جو سیر و سیاحت کی نیت سے حج کریں، وہ درمیانے درجے کے لوگ جو تجارت کی نیت سے حج کریں، چلو جی حج کریں گے مال پیسہ بھی آ جائے گا۔ علماء اور پڑھے لکھے لوگ دکھاوا اور ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے کریں گے، اتنے حج ہو گئے اتنے ہو گئے، اور غربا بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جو حج حرام مال سے کیا جائے، سود سے کیا جائے، دھوکے اور غبن کے مال سے کیا جائے، وہ حج قبول نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہے، پاک کو قبول فرماتے ہیں۔ اب تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک تو غیر سودی بینک ہے نا، ان کی تو چلو گنجائش ہے، لیکن جو بینک 100% سود پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی حج کے لیے سود پہ قرضہ دے رہے ہیں، اور لوگ لے بھی رہے ہیں۔ نہ دینے والوں کا دینا قبول، نہ لینے والوں کا لینا قبول، نہ وہ چیز قبول جس کے لیے دیا جا رہا ہے۔ حرام مال سے حج قبول نہیں ہوتا، یہ اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مالدار ہونے کے باوجود حج نہ کرے، وسعت اللہ نے دی، وہ حج نہ کرے اور موت آ جائے، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، جو ہو۔ 60 سال کی قید نہیں ہے۔ جسے راہ سفر کے خرچ اور سواری کی وسعت ہو، سامان کی سہولیات ہوں، اور یہ حج نہ کرے، موت آ جائے اس کو، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حج کا ارادہ ہو تو جلدی کرو، سستی اور تاخیر نہ کرو،
فرمایا جب حج کا ارادہ ہو جائے یعنی فرض ہو جائے تو پھر جلدی کرے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی راستے میں مشکلات آ جاتی ہیں، اور کبھی کوئی بیماری اور کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ یہ جو راستہ گڑبڑ ہو جاتا ہے نا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی فی زمانہ۔ کئی سال پہلے حدیث جب پڑھی، کووڈ سے پہلے کی بات ہے، تو میرے دل میں یہ آیا کہ نبی علیہ السلام نے جو بات بتائی ہے نا کہ بھئی کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور کام پیش آ جاتے ہیں، تو اور کبھی راستہ خراب ہو جاتا ہے، راستے میں پریشانی آ جاتی ہے، تو میرے دل میں آتا تھا راستے تو اب الحمدللہ معمون ہو گئے، اب تو آسانی ہے، وہ پرانی باتیں تو ختم ہو گئی، اب تو آسانی ہے، راستوں میں کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ خیال آتا تھا کہ اب یہ چیز اس درجے کی نہیں رہی راستے والی۔ تو جناب کووڈ آ گیا، وہ راستے ہی بند ہو گئے۔ تو آقا کی بات، ہر بات جو ہے نا وہ خوبصورت اور بہترین ہے اور قیامت تک کے لیے۔ حالات آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، ایک آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا اور اس کے پاس پیسہ ہے، حج کر سکتا ہے، اور وہ ٹال دے، پتہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی مرد یا عورت کسی ایسے کام میں بخل کرے، کنجوسی کرے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو، اللہ تعالیٰ وہ مال کہیں اور ایسی جگہ لگوا دے گا جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے۔ اور اگلی بات سنیں، جو شخص کسی دنیا کے کام کی وجہ سے حج نہ کرے جبکہ اس کے پاس حج فرض ہو چکا ہے، وسائل بھی موجود ہیں، یہ دیکھ لے گا اس کا وہ کام پورا نہیں ہوگا، لوگ حج کر کے واپس بھی آ جائیں گے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حج کو مؤخر کر دیتے ہیں کسی بھی کام کی وجہ سے، کہ چلو پہلے یہ کر لوں، یہ کام ہو جائے، حج پہ آئندہ چلے جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کا وہ کام بھی نہیں ہوتا، اور حج کر کے لوگ اب تو 15 دن میں اور 28 دن میں واپس آ رہے ہیں، وہ مہینہ ان کا ایسے ہی گزر جاتا۔ اگر وہ 15 20 دن 25 دن 28 دن کے لیے حج پہ چلے جاتے تو وہ حج بھی کر آتے اور کام واپس آ کے ہوتا۔ یہ بہت کثرت سے ہوتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی دنیا کے کام کی وجہ سے حج کو چھوڑ دے گا، وہ اپنی غرض پورا ہونے سے پہلے دیکھ لے گا کہ لوگ آ جائیں گے، اس کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہوگا، جو سوچ رہا ہوگا میں نے یہ رہ کے یہ کرنا ہے۔ ارے کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ ہوتا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حج ہو یا عمرہ، خرچہ اور مشقت ثواب اس کے حساب سے ملے گا، تکلیف کتنی آئی اور خرچہ کتنا کیا۔ یعنی اگر آج عمرہ مہنگا ہو گیا، حج مہنگا ہو گیا، تو ثواب بھی تو زیادہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو جتنا خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدل عطا فرمائیں گے۔ نیتوں کا خالص ہونا اپنی جگہ ہے، سنت کے مطابق ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن ان چیزوں کی بھی رعایت رکھی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 40 حج کیے، اور ایک روایت میں ہے کہ 70 حج کیے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے 25 حج کیے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی۔ حدیث کے اندر آتا ہے حج کا خرچہ اور خرچے کا ثواب جہاد فی سبیل اللہ کی مانند 700 گنا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 700 کا ثواب، 1 لاکھ روپے خرچ کریں گے تو 1 لاکھ کو 700 سے ضرب دیں 7 کروڑ روپے کا ثواب۔ اچھا جی، یہاں ایک بات، حج سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر حقوق العباد ہیں تو وہ حج سے معاف نہیں ہوتی۔ نماز فرض اگر باقی ہے، قضا نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہیں، تو وہ ادا نہیں وہ معاف نہیں ہوں گے، وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ حج کر کے آ گئے تو جن کے قرضے دینے تھے وہ ختم، جن کے حقوق ادا کرنے تھے وہ ختم۔ حقوق اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گے۔ حقوق العباد کے بارے میں بات سمجھیں۔ ایک آدمی سے 10 لاکھ روپے قرضہ لیا، اس کو کہا بھائی آپ کو 4 مہینے بعد واپس دیں گے، وہ جناب 6 سال گزر گئے۔ اب کیا ہے، اب اس کے اوپر 2 کام ہو گئے۔ ایک 10 لاکھ تو اس نے لوٹانا ہے، دوسرا تاخیر کا گناہ، ایذاء مسلم کا گناہ، دوسرے کو اس نے جو تکلیف دی، وعدہ خلافی کا گناہ، یہ اوپر سے آ گئے۔ تو انشاءاللہ تعالی حج پہ جائے گا، توبہ کرے گا، تو یہ اوپر سے جتنے گناہ جو ایڈ ہو رہے ہیں نا، یہ جو ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے گناہوں کی، یہ سب معاف ہو جائے گی، لیکن وہ 10 لاکھ دینا پڑے گا۔ ایک انسان نے نماز پڑھنی تھی، نہیں پڑھی، قضا ہو گئی، کئی دنوں کی، کئی مہینوں کی یا کئی سالوں کی نمازیں قضا باقی ہیں۔ اب اس کے اوپر 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1،
نماز کو قضا ادا کرنا، اور دوسرا نماز قضا کرنے کا گناہ۔ ایک نماز کو قضا کرنے کا گناہ 2,88,00,000 سال جہنم کی سزا۔ اب جب حج کر لیا تو کیا ہوگا کہ نماز قضا کرنے کا گناہ جو تھا وہ معاف ہو جائے گا، لیکن یہ واپس ادا تو خود کرنی ہے، اور خود ہی کرنی ہے، کوئی اور کر نہیں سکتا۔ اور پھر وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کا ملتا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھی جناب میری تو 1,00,000 نمازیں تو زندگی بھر کی نمازیں کہیں نہیں، ثواب اللہ اپنی رحمت سے حرم مکہ میں ایک نماز کا 1,00,000 کا عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن نماز ایک لکھی جاتی ہے۔ تو جو حقوق العباد ہیں، جو چیزیں ہمارے اوپر باقی ہیں، یہ ضرور ادا کرنے، اس کا یہ کہیں مطلب نہیں ہے کہ ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 2 حج کیے تھے، اور بعض جگہ زیادہ کا بھی ذکر ہے، لیکن 2 کی روایت ذرا مستند ہے۔ اور ہجرت کے بعد 1 حج کیا تھا جس کا قرآن میں ذکر، حدیث میں ذکر، وہ فرض حج تھا۔ حج کی فرضیت کا حکم آنے کے بعد 1 حج ہے، اس سے پہلے جو تھے نفلی۔ عمرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 کیے۔ ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اور آج کل جب یہ ضرور چل رہی ہے گورنمنٹ کی حج پالیسی اسکیم، تو لوگوں کو متوجہ کرنا جن کے اوپر حج فرض ہے ان کو ترغیب دینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بھئی لوگوں کا حج ادا ہو جائے۔ ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ غفلت میں رہ نہ جائے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر انسان جب حج پہ جاتا ہے تو مدینہ طیبہ کی حاضری اس کو خود بخود ملتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ حاضری، وہاں جا کے صلاۃ والسلام پیش کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ جو بھی حج پہ جائے گا یا عمرے پہ جائے گا مدینہ طیبہ تو جائے گا نا، تو حج پہ گناہوں کی معافی الگ، ادھر مدینہ حاضری سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے وعدے الگ، تو نور علی نور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ حج پیسے سے ہوتا ہے، نہیں، حج کا تعلق مال سے نہیں اعمال سے ہے۔ حج کا تعلق مال سے نہیں ہے، اعمال کے ساتھ ہے۔ یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ پیسے سے حج ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ڈالر کتنا مہنگا، ریال کتنا مہنگا، دنیا میں مہنگائی کم ہوئی ہے کہ بڑھی ہے؟ بڑھی ہے نا۔ آپ حرم مکہ کو دیکھیں، ابھی لگائیں چینل تو مطاف خالی نظر آ رہا ہے کہ بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے پہلا حج کیا تھا 1974 میں، اور اپنے بڑوں سے پوچھیں کون کون کب کب حج پہ گیا تھا، ہر سال تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کووڈ کو چھوڑ دیجئے، وہ ایک الگ بات، ہر سال تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور وہاں تعمیرات کے اندر ایکسپینشن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے مطاف چھوٹا سا تھا، بڑھتے 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 بہت بڑا ہو گیا، مسجد بڑی ہوتی چلی، وہاں جب جو گیا، آپ جس سے مرضی پوچھ لیجئے، 50 سال پہلے گیا، 40 سال پہلے گیا، یا 20 سال پہلے گیا، یا 1 سال پہ، وہاں کنسٹرکشن مستقل چل رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو کیسے کیوں بڑھ رہی ہے؟ آنے والوں کے لیے بڑھ رہی ہے نا، آنے والے بڑھ رہے ہیں تو جگہ بڑھ رہی ہے، تو وہاں رش کم نہیں ہوتا، جو مرضی چلے جاؤ۔ اب مہنگا ہو گیا، اب لوگ نہیں جا رہے، بھائی بھی جا رہے ہیں، کوئی زیور بیچ کے جاتا ہے، کوئی کیسے جاتا ہے، کوئی کیسے جاتا ہے، شوق اور تمنا، کوئی کتنے محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھئی جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو رغبت کریں اور ایک دوسرے کو رغبت دلائیں۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، کراچی جامعہ بنوریہ کے، وہ بہت کثرت سے حج عمرہ کرتے تھے، اور اس زمانے میں حج عمرہ کرنا مشکل ہوتا تھا، آج تو بہت آسان ہے۔ وہ کیسے مشکل ہوتا تھا، وہ اس بات کے بعد یہ وظیفہ آپ کو بتا دوں، پھر مجھ سے یاد رہا تو خود بتاؤں گا، بھول جاؤں تو یاد کرا دیجیے گا۔ تو حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کثرت کے ساتھ حج عمرے پہ جاتے تھے، اور اس زمانے میں حج عمرہ پہ جانا آنا بڑا مشقت والا کام ہوتا تھا، آج والی آسانیاں نہیں تھیں۔ ان کے کسی قریبی دوست نے پوچھ لیا، حضرت آپ کے پاس کون سا گیدڑ سنگھی، یا فوراً پہنچ جاتے ہیں؟ وہ کوئی بے تکلف دوست ہوں گے نا، تو اس طرح بات کر لیں۔ تو اب حج پہ جانے کا یہ جو وظیفہ ہے، جس کو ان کا گیدڑ سنگھی کون سا ہے، تو انہوں نے بتایا بھی 5 اعمال ہیں، تمہیں بتا دیتا ہوں، تم کر لو۔ تو جو بھی حج پہ جانا چاہے، عمرے پہ جانا چاہے، تو یہ 5 کام کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ پہلا کام تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمت لک والملک لا شریک لک. صبح شام پڑھتا رہے، جب خیال آئے یاد آئے پڑھ لے. ایک کام یہ ہو گیا، 5 کاموں میں سے پہلا کام. دوسرا کام، سورہ حج کی تلاوت روزانہ، نہیں تو ایک دن چھوڑ کے صحیح، سورہ حج کی تلاوت کا معمول بنائے. آدھے سپارے کی صورت ہے 17ویں سپارے میں. نمبر 3، دعاؤں کا اہتمام. اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے حج کی عمرے کی توفیق عطا فرما. دعاؤں کا اہتمام. نمبر 4، درود شریف کی کثرت. جتنے ہماری طرف سے درود شریف کے تحفے جائیں گے نا تو بلاوے کی امید بڑھتی چلی جائے گی. وہ کیا شعر ہے، ابھی اللہ کرے یاد آ جائے، دماغ میں ہے، زبان پہ بھی آ جائے. بے مایا صحیح لیکن بھیجے ہیں ہم نے درود کی کچھ سوغاتیں. اس طرح کچھ شعر ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، بہت مجھے اچھا نہیں پڑھنا آتا، عقیدت محبت میں بڑی کمی ہے، کسی بھی طرح اچھا قیمتی نہیں، لیکن چلو جا تو رہی ہے نا میری طرف سے درود شریف کی سوغات، کیا معلوم بلاوا آ جائے. اور 5ویں چیز کہتے ہیں پیسے جمع کرنے شروع کر دینا. اب کہ جی حج تو 12 لاکھ کا ہے، میں بات تو 2000 جمع، 2000 جمع کر لو بھائی 2,000 جمع کرتے کرتے اگر میں کروں تو یہ تو زندگی میں تو پورے نہیں ہوں گے. بھائی ہمارا کام ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، باقی اللہ کرے گا. ایسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، کسی نے 5، کسی نے 10، کسی نے 9، کسی نے اس سے زیادہ حج اور یا عمرے کیے ہوئے، ان کا 1 روپیہ نہیں لگا، ٹکا نہیں لگا. جاتے ہیں، ابھی بھی جاتے ہیں، مستقل جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ انتظام کروا دیتے ہیں. پچھلے سال ہمارے پاس ایک صاحب آئے اور سیدھے لا کے 12 لاکھ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ جی میرا حج فارم جمع کر دیں، مجھے تو بھرنا نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں. بھائی آپ کیسے جا رہے ہیں؟ کہ جی وہ کوئی صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی بس آپ ایسا ہے کہ حج پہ چلے جائیں تو پیسے مجھ سے لے لیں. وہ پہلے مجھ سے پوچھ کے چلے گئے تھے کہ اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر پیسے ہوں تو کیوں نہیں ہو جائے گا، سرکاری اس میں جمع کرانے ہو جائے گی. اب وہ اس بندے سے جنہوں نے پیسے دینے تھے، وہ پیسے لے کے سیدھا میرے پاس آئے، مجھے لا کے پیسے پکڑا دیے، جناب اب میرا کام آپ کروائے، مجھے تو نہیں آتا یہ سب. اللہ ایسے بھی کام کرا دیتے ہیں. پرانی زیادہ بات نہیں، پچھلے سال کی بات ہے، ابھی تو 1 سال پورا نہیں ہوا، پچھلے حج کی بات ہے. پچھلے سال سے مراد پچھلے حج کی بات ہے، چند مہینے گزرے ہیں ابھی. تو ہم اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتے ہیں. پہلے تو دماغ سے یہ نکال دیں بت کہ حج پیسوں سے ہوتا ہے. جس کے دماغ میں یہ ہے نا کہ حج پیسوں سے ہوتا ہے، وہ نہیں جائے گا بغیر پیسوں کے. اس کا دماغ ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے پیسوں سے ہوگا، پھر پیسے ہوں گے تو جائے گا. جو اس دماغ کو سیدھا کرے نا، ٹھیک کرے اپنے آپ کو کہ بھئی پیسوں سے نہیں ہوتا، بلاوے سے ہوتا ہے، اللہ مہربانی فرماتے ہیں تب ہوتا ہے. تو یہ دماغ سے نکالے گا نا کہ پیسوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ بلا لیں گے. تو یہ 5 چیزیں حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ نے بتائی تھی کثرت حج اور کثرت عمرہ کے لیے. ایک اور عمل، ایک نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی، حج کر کے آیا، اس کے بعد ہے نا قرآن کے اندر لئن شکرتم لازیدنکم، تم نعمت کا شکر ادا کرو گے میں بڑھا دوں گا. اس نے اسی آیت کو پکڑ لیا اور روزانہ بلا ناغہ 2 رکعت صلاۃ الشکر پورا سال اس کے بعد وہ پڑھتا رہا. اللہ نے اگلے سال بلا لیا، اس کے بعد پھر اگلے سال بلا لیا، پھر اگلے سال. 7 حج اس نے لگاتار کیے، نان اسٹاپ، شکر کی بنیاد میں، بس اللہ کا شکر ادا کرتا. تو حج پیسوں سے نہیں ہوتا. کئی کروڑ پتی آپ کو ایسے ملیں گے معاشرے میں ان کے پاس وسائل ہیں، حج پہ نہیں جاتے، دنیا کے اور ادھر ادھر بڑے گھومتے پھرتے، حج پہ نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بس آخری بات کہ پہلے زمانے میں جو حج میں پریشانیاں تھیں اور آج جو آسانی ہیں، تھوڑا سا موازنہ ہو جائے. میں نے اپنے شیخ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی زبانی یہ واقعہ اس طرح سے سنا، اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں اس کا مفہوم، کہ حضرت مرشد اعلیٰ مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ہمارے دادا شیخ حضرت جی کے شیخ چکوال والے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب حج پہ جاتے تھے تو پہلے چکوال سے کراچی، یا پاکستان سے کسی نے کہیں سے جانا ہے تو پہلے کراچی. اب کراچی رکنا ہے چند دن، کہ وہ ڈیٹ آئے جب سفینۃ الحجاج بحری جہاز نے نکلنا ہے، وہ ڈیٹ آ گئی. اب جہاز میں بیٹھ کے جانا ہے. ابھی جو سفر ہے یہ 8 دن 15 دن 20 دن 21 دن کا بھی ہو سکتا ہے. سمندر میں ہائی ٹائیڈز آ جاتی ہیں، کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے، نہیں تو 8-10 دن تو کوئی بات ہی نہیں.
اور جو بحری جہاز کا سفر ہے نا، اس میں متلی آنا، الٹی آنا، طبیعت کا بخار، طبیعت کے اندر خرابی، سمندری بخار، یہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، یہ سب مراحل پیش آتے ہیں۔ اور احرام باندھنا ہوتا ہے یلملم سے پہلے، ابھی تو جہاز میں بیٹھنے سے پہلے باندھ لیے نا، اب احرام باندھنے کے بعد بھی 1-2 دن لگ گئے جدہ پہنچنے میں۔ اب بتاتے ہیں کہ جدہ ایئرپورٹ پہ جہاز لگا، بندرگاہ پہ، جدہ کی بندرگاہ پہ بحری جہاز لگا، 3 دن تک نیچے زمین پہ نہیں اترنے دیتے، ایک ایک بندے کا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سمندری بخار تو نہیں لگ گیا، کوئی اس کو ایسی بیماری تو نہیں لگی، ویکسینیشن ہوتی ہے، پھر نیچے لایا جاتا ہے۔ اب تو امیگریشن بڑی فاسٹ ہو گئی ہے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ اگلا کام پہ چل پڑتے ہیں، بہت تیز ہو گیا۔ 18 گھنٹے تو 2002-3 میں ہوتے تھے امیگریشن کے، اس وقت 24 گھنٹے تقریباً لگ جاتے تھے پاسپورٹ امیگریشن کے پروسیس کو۔ اب جناب جو بندہ پاکستان سے چلا، بحری جہاز کا مشقت بھرا سفر کر کے جدہ بندرگاہ پہ جہاز میں 3 دن مزید بیٹھا رہا، پھر نیچے اترا، 1-1.5 دن پروسیس میں لگ گیا، جو پاسپورٹ کا امیگریشن کا پروسیس ہے۔ اب اس کے بعد جدہ کی بندرگاہ سے باہر ہے، جانا کدھر ہے؟ مکہ المکرمہ۔ اب مکہ مکرمہ جدہ اس زمانے میں جو تھا نا، 3 دن لگتے تھے۔ کتنے دن؟ 3 دن لگتے تھے۔ اب تو 3 دن میں لوگ عمرہ کر کے آ جاتے ہیں بعض۔ اور مکہ مکرمہ سے جدہ کے درمیان راستے میں کوئی پیٹرول پمپ نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، کوئی مارکیٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، صحرا ہے، یہ کچھ ٹیلے ہیں، اونچے نیچے راستے ہیں، اور موٹر گاڑیاں بھی نہیں۔ سوارے کیسے جاتے تھے؟ مرشد عالم اور غلام حبیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے تو اپنے شیخ سے سنا کہ جن لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہوتے تھے نا وسائل کے حساب سے، وہ اپنے لیے بھی اونٹ لے لیتے تھے، خود سوار ہو کے جائیں، سامان کے لیے بھی اونٹ لے لیتے تھے، سامان بھی سواریوں پہ جاتا تھا، خود بھی سواریوں پہ جاتے تھے۔ اور جن کے پاس پیسے تھوڑے ہوتے تھے خود پیدل جاتے تھے، سامان کو سوار کرا دیتے تھے۔ اور جو 3 دن کا سفر ہوتا تھا نا، تو بتا رہے تھے کہ 3 دن میں استعمال کا جو پانی ہے نا، وہ بھی جدہ کی بندرگاہ سے لے کے جانا ہوتا تھا، کہ راستے میں کہیں پانی بھی نہیں ملتا تھا۔ اب جتنا پانی میں اور آپ وضو میں استعمال کرتے ہیں اور سارا دن استعمال کرتے ہیں، تو 3 دن کا اگر ہمیں کوئی بیگ بنانا پڑے پانی کا، کوئی ایک بڑا سا کوئی ڈرم تو ہوگا ہم سب کے پاس ایک ایک، بھائی وضو، کھانا پینا، پیشاب پخانا، سارے معاملات ہم دیکھیں کتنا استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ پھر پہنچتے تھے مکہ مکرمہ، اور جب وہ مکہ مکرمہ پہنچتے تھے تو ہوٹل بھی سادہ ہوتے تھے، آج جیسے نہیں ہوتے تھے، اور حرم بھی چھوٹا ہوتا تھا، سادہ ہوتا تھا، اور زیادہ ایئر کنڈیشن کی فیسلٹیز بھی اس زمانے میں نہیں تھی۔ اور آج کل کے حالات کیا؟ یہاں سے بیٹھے، اب تو ای ویزا آ رہا ہے، ای ویزا آ گیا، آپ ایئرپورٹ پہنچے، انہوں نے پرنٹ دیکھا، اور آپ ایئرپورٹ بھی ایئر کنڈیشن اور کمپیوٹرائز امیگریشن کے پروسیس، ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کے جہاز میں گئے، 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے بعد وہاں اتر گئے، جدہ میں 2-3 گھنٹے پروسیس سے گزرے، بس میں بھی ایئر کنڈیشن بیٹھے، اس کے 2 گھنٹے بعد مکہ مکرمہ اتر گئے، ہوٹل میں گئے وہ ایئر کنڈیشن، حرم میں آئے تو وہ ایئر کنڈیشن۔ تو اب تو جو کام اس وقت 20-20 دن میں ہوتے تھے، اب تو 20 گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں، تو اتنی تبدیلی آ گئی۔ لیکن مرشد عالم غلام حبیب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں راستے کچے ہوتے تھے، مسافر پکے ہوتے تھے، اب راستے تو پکے ہو گئے، مسافر کچے ہو گئے۔ سہولیات تو بڑھ گئی لیکن ہم بڑے سست ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا